اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دیا. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکلیں آتی ہیں. اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں، یار میں یہ اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں. شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہیں. زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے. آپ یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے. کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کے بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا. ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا. اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا. والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں. لیکن میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو، اللہ نے کتنی بڑی ان پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز. صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا. ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں. کتنا تکلیف میں ہیں لوگ. ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری. صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں. میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا. ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے. مت بتایا کرو دنیا والوں، صحیح بتاتا ہوں، مت بتایا کرو. اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ. بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس، اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں. کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو؟ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا. میرے آقا سلامت رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر آنسو بہاؤ، نہ بتاؤ دنیا والوں. ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا. تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمایا. توجہ بیان کی طرف رکھیے گا. اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی. مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے. جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ، تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے. نہ کریں ایسا. یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے، ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے، تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو. لیکن یہاں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں لوگ.
लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है। यू कैन सर्च योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स क्या कौन कौन सी हुई हैं। आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदुम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा। शरीयत का हुक्म क्या है? जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल उगी 10% उशर क्या कहते हैं 10वें हिस्से को, वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है ज़मीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती हैं, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया जो देना ही देना है। आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है? अगर हम ज़कात देते तो कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। अच्छा, ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात अरबों खरबों रुपए के लोग मालिक हैं, मगर जब कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए होए होए ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तो 10 करोड़ ज़कात है ना, तो टेंशन काहे की है? शुक्र अदा करो, अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर आज ज़कात भारी पड़ गई है। आपको पता है कारून क्यों धसाया गया था? कारून ये हजरत मूसा का कजन था, ये तौरात का आलिम था और बड़ा बड़ा आलिम दीन था। मगर जब हजरत मूसा ने उसको ज़कात का हुक्म दिया ना, उसके पास कितने पैसे थे कि कुरान कहता है उसकी खजानों की चाबियां एक जमात लेकर चलती थी। खजाने नहीं, सिर्फ कीज ऑफ द ट्रेजर, इतना खजाना था। मगर क्या हुआ ये कि जब हजरत मूसा ने उसको कहा, उस जमाने पता है ज़कात कितनी थी? अभी तो 100 पे 2.5 है ना, 1000 पे 1। आपने फरमाया हर 1000 पर 1 तुमने ज़कात देनी है। उसने कैलकुलेट किया तो बहुत बनते थे। हजरत मूसा के खिलाफ हो गया, ज़कात का इनकार किया, अपने खजानों के साथ जमीन में धसा दिया गया। प्लीज खुदा के वास्ते इस आवाज को सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मैं तो ये समझता हूं जिस तरह हम नमाज की बात करते हैं कि नमाज पढ़ो, ज़कात दें, बेशक किसी को भी दें, जो हकदार है उसको दें, मगर ज़कात पूरी दें। पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा। लेकिन ज़कात जिसकी हजारों लाखों में शायद वो निकाल देता है, मगर जब ज़कात करोड़ों में हो रही है तो लोगों के दिलों पर बोझ बनती जा रही है। इसको बोझ ना बनने देना। मैं एक दुआ करता हूं आज, अगर आपको लगे तो आप भी आमीन कह देना। अपने लिए तो मैं कई बार ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे वो माल ना देना जिसकी ज़कात मुझ पर भारी हो जाए। अहो आमीन। या अल्लाह वो माल देना कि मैं खुश दिली से तेरी राह में ज़कात दूं। अच्छा, ये भी बड़ा इशू है, पैसे निकलते हैं तो भारी बड़े पड़ते हैं। अल्लाह फरमाता है तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च ना करो। आप बेहतरीन खर्च करो ना, अल्लाह आपको उससे ज्यादा अता फरमाएगा। अच्छा, जब भी कैलकुलेटर, देखिए कुछ चीजें कैलकुलेटर से कैलकुलेट होती हैं, मगर अल्लाह की राह में जो खर्च करने वाला मामला है ना, वो रहमत की कैलकुलेटर से कैलकुलेट होता है। वो मेरे और आपके कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं होगा। आप हिसाब करेंगे कि यार मौलाना साहब कह रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, करोड़ रुपए हैं, 2.5 लाख ज़कात दूंगा तो 97.5 बच गए, ये तो कम हो गए। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, अगले साल आप करोड़ रुपए की ज़कात नहीं दे रहे होंगे, आप उससे ज्यादा की ज़कात दे रहे होंगे। ये कैसे? जो भी ज़कात देता है आप उसको पूछ लीजिए, हर साल उसकी ज़कात बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई? ज़कात तो कम हो, पैसे कम होने चाहिए थे। नहीं जनाब, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का वादा है। वैसे तो मेरे आका जो फरमाए हक है, मगर इस हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई। आप फरमाते हैं मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। फिर तो लॉक कर दो ना, फिर तो समझ जाओ कि जब नबी पाक कसम उठाकर फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर आप सबको देख लें, जो बांट रहा है ना, हम हर साल उसका बढ़ते हुए देख रहे हैं, कम नहीं होता। ये बेवकूफी है जो ये सोचता है कि यार दे दूंगा तो कम हो जाएगा। नहीं। और फिर मैं आखिरी बात कर दूं अपने बयान में, जो एक और इशू जो बहुत बड़ा हम देखते हैं, एक तो ज़कात पूरी देनी है और इंजॉय करके देनी है, खुश दिली से देनी है, मजे लेकर देनी। ये नहीं कि दिल पर बोझ, यार क्या करूं, 1 साल हो गया अब तो ज़कात देनी पड़ेगी। नहीं, ये नहीं। दो और इंजॉय करो, अल्लाह की राह में खुश दिली से दो। एक वाकया सुन ले, बात और क्लेरिफाई हो जाएगी। हजरत अबू जाफर अपने जमाने के बड़े अब्दाल हैं। उनके घर में एक फकीर आया, तो उन्होंने अपनी ज़ौजा को कहा कि अपने पास क्या है देने के लिए? कहा हुजूर सिर्फ 4 अंडे हैं घर में, नथिंग एल्स, 4 एग्स ओनली। कहा ये चारों ही दे दो।
ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں، چاروں دے دو، چاروں دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا، کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا، کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں۔ کہا کتنے آئے ہیں؟ کمرہ صاحب ذرا سنیے گا، کتنے آئے؟ کہا کہ 30 آئے ہیں۔ 30 کس حساب سے آئے؟ ہمیں تو 4 دیے تھے نا۔ اب ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھیں، کہ 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے، ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا۔ تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہ حضور بات یہ، جب میں نے 4 دیے تھے نا، اس میں بھی 3 ثابت تھے، ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا۔ یہ فارمولا آج یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے، بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر، وہاں نیت پہنچتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ نا یار، ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا، بہترین لباس، اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور۔ اب اچھا، اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں، 2 کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید رہے ہیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید رہے ہیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے۔ اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں؟ فطرے کی، جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں، جب بھی فطرے کی باری آتی ہے، ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا، 100 دے دیا، 200 دے دیا، 300 دے دیا۔ ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے۔ غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں، مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے، اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھے، اچھا خرچ کرے نا۔ اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا، جس کو نوازا ہے رب نے۔ کہ ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں، دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو، سب سے سستے جوتے نکال دو، میں نے عید پڑھنی ہے۔ بہترین چاہیے، اپنے لیے بہترین لینا ہے، اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے۔ خود غور کریں، خرچ کیجئے گا، دل سے کریں، اللہ اور نوازے گا۔ اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا، یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا، کسی کی افطاری اچھی کر دیں، کسی کی سحری اچھی کر دیں، کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا، اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ مگر آج حال یہ ہے، یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے مگر زکوٰۃ پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں۔ میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں، زکوٰۃ تو پوری دو یار۔ یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے، یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا، بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی۔ وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں۔ میں نے بانٹنا شروع کیا ہے، میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے، میں خود حیران ہوں۔ میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے۔ تو یہ ڈیوٹی ہے، بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں، توحید، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ۔ ہم زکوٰۃ کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے، کوئی 5 لاکھ دیتا ہے، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، زکوٰۃ کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے کہ نہیں، میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں، یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں، بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، لب سم اماؤنٹ دے دینی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ خدا را یاد رکھیے، زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ بلیو کریں، جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے، آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب
غریب رشتہ داروں کا، اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکات، کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکات دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکات بچ جائے، پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے، تو اپنی زکات کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور،
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ فصل لربك وانحر تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إن شانئك هو الأبتر جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو
उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिलखैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दब करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त वजीफा है। सूरह अन्नाज़िआत पढ़ने से जां कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशरह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह तीन व ज़ैतून जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतर होते हैं। सूरह अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। सूरह कदर जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बैयिना बर्स और यरकान का इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। सूरह तकासुर को 300 बार पढ़ने से जल्द कर्ज अदा हो जाता है। कई लोग कहते हैं जनाब कर्ज बहुत है, चले कुरान का वजीफा ले लें, अलहाकुमुत तकासुर। ये जो सूरत है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज उतर जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए और सूरह कुरैश जान की हिफाजत के लिए बड़ी मुजर्रब है, बड़ा कमाल का वजीफा है। सूरह माऊन बड़ी मुश्किल के वक्त में पढ़ना बहुत मुफीद है। सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। कई बे औलाद भी वज़ाइफ मांग रहे होते हैं। सूरह काफिरून 1/4 कुरान के बराबर है। सूरह ज़िलज़ाल निस्फ कुरान के बराबर है। सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। और सूरह फलक और सूरह नास से जिन और शैतान और हासिदों के शर से हिफाजत रहती है। फिर क्यों ना हम कुरान से दोस्ती कर लें, क्यों ना कुरान को अपना विर्द बना लें। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट करवाते हो ना, सेहत के लिए टेस्ट कराना चाहिए, अच्छी बात। लेकिन हम इन बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। मेरा सवाल है, ये बीमारियां क्या बिगाड़ लेंगी आपका? एंड ऑफ द डे जान ले लेंगी ना। मैं उस बीमारी का जिक्र कर रहा हूं जो अगर दिल पे बस गई तो ईमान ले ले। बताओ कौन सी खतरनाक बीमारी? ईमान लेने वाली ना। नोबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई इसको डायग्नोस करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस पूरी कायनात में सबसे पहला जो गुनाह हुआ, फर्स्ट एवर सिन, सबसे पहला गुनाह वो क्या था? तकब्बुर ही था। शैतान ने सजदा नहीं किया था ना, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, आई एम बेस्ट, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया, हजरत आदम को। शैतान ने बड़ी इबादतें की, बड़ा इल्म भी था, फरिश्तों का उस्ताद था, जन्नत का खजांची था। वंस इन अ लाइफ टाइम उसने तकब्बुर किया, सारी इबादतें बर्बाद, नूरानियत चेहरे की छीन ली गई, अल्लाह की बारगाह से मरदूद करार दे दिया गया। मुझे एक बात बताओ, जिसने एक बार तकब्बुर किया इसका ये हाल हुआ, जो रोज तकब्बुर, जो बार बार तकब्बुर करता है उसका क्या बनेगा? इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। और एक हदीस तो बचपन से आपने सुनी होगी ना, कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर हो। राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, डॉट, नुक्ता। इसका मतलब ये हुआ कि इतना सा भी तकब्बुर जिसके दिल में होगा ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब सोचिए, जिसका दिल भरा हुआ है तकब्बुर से, उसका तो पता नहीं क्या हाल होगा। राई के दाने के बराबर तकब्बुर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि बड़ा गुनाह है, कायनात में होने वाला भी सबसे पहला गुनाह है और कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाए। फरमाया, मन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन। जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाज़िल फरमाता है। कारोबारी लोग बैठे हैं, हम नॉर्मली अपने सरमाए को मल्टीपल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन देखिए, 1 दुरूद 10 रहमतें, 10 दुरूद 100 रहमतें, 100 दुरूद 1000 रहमतें। अगर मैं और आप चाहते हैं कि दिन रात मुझ पर रहमतों की बरसात रहे, मेरी सिक्योरिटी रहे, मैं घर से जाऊं तो खैर से जाऊं, खैर से वापस आऊं, तो दुरूद पाक को अपना विर्द बनाइए। मगर इस हदीस का जो अगला पार्ट है ना, वो और बड़ा ही खूबसूरत है। आका फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, वमन सल्ला अलैया अल्फन। जो मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़े, ज़हमत कतिफुहु कतिफी अला बाबिल जन्नह। आका फरमाते, जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा हो।
آپ ذرا سمجھیے کاندھے سے کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں مسجد میں ذرا کاندھے سے کاندھا ملا کر سفید سیدھی کر لیں، ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے نا، میرا کاندھا اس سے ٹچ ہوتا ہے. میں تو وہ امتی ہوں، وہ غلام ہوں جو تمنا رکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں تو بھی میرا بیڑا پار ہے. مگر ادھر سے کرم نوازی دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہے. یہ ہے درود پاک. تو بہرحال درود پاک اٹس اے بیوٹیفل وے ٹو اسپینڈ یور ٹائم ود رحمہ ود برکہ. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 رمضان مبارک ہماری امی حضور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے. آپ کا وصال نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان مبارک کو ہوا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنا پیار فرماتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا. یہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے، یعنی ہماری خواتین کے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ٹف ٹائم میں آپ طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، صدیقہ، اور آپ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ ہیں وہ آپ ہیں. اور جب تک آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے جتنی اولاد ہے وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. اور سبحان اللہ رہتی دنیا کے سیدوں کی نانی جان جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جنت المعلا میں آپ کا مزار شریف موجود ہے. مکہ مکرمہ میں اللہ تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ بات خاندان نبوت کی ہوئی ہے اور سبحان اللہ آئیے اسی خاندان کی نسبت سے میں ایک بڑا ہی ایمان افروز آپ کو واقعہ سناتا ہوں جس ایک واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے. ماجرا یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے گھرانے میں 5 افراد تھے. بی بی فاطمہ خاتون جنت، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور ان کا ایک غلام تھا اس کا نام تھا حارث. یہ 5 افراد رہتے تھے اور 3 دن گزر گئے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. 3 دن تک فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے کہا اے علی جا کر میرا یہ لباس بیچ کر آ جا. ذرا میں تھوڑا سا واقعہ یہ بریک کرتا ہوں، ہم ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آج بیان میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرمائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی اس قدر عظیم گھرانہ. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی؟ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از دی ریزن آف دی ہول کریشن. خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. اتنا اتھارٹی ہے. مگر 3 دن سے کھانے کو نہیں ہے. مگر اس گھرانے میں شکوہ بھی نہیں ہے، اس گھرانے میں کمپلین بھی نہیں ہے. اس گھرانے کے تو حال دیکھیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے اپنا لباس بیچا ہو کھانے کے لیے؟ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کہہ رہی ہے مولا علی شیر خدا کو کہ جا کر میرا لباس سیل آؤٹ کریں اور کچھ کھانے کو لے آئیں. سبق مل رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی جناب ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے تو شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے. ہمیں تو جناب تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا جناب کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ لگتا ہے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے. نہیں جناب، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب ذرا آگے سنیے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لباس مارکیٹ میں جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں. وہ لباس بکتا ہے 6 درہم. ٹھیک ہے، اب لاجک تو یہ کہتی ہے کہ 6 درہم کا اناج خریدیں اور گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جائیں. اسی دوران ایک سائل آ جاتا ہے، ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن میں بہت غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اچھا اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو 6 میں سے چلے، اگر بہت سخاوت بھی ہوتی تو چلے 1 درہم اسے دے دیتا. مگر یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، سخاوت کیسی ہے اس گھرانے میں. مولا علی شیر خدا نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے. اگین ایمپٹی ہینڈڈ، سب دے دیے.
थोड़ा आगे चले तो एक आराबी आया और आकर कहता है, उसके पास ऊँटनी थी कि ए अबुल हसन, मौला अली की ये कुन्नियत थी, ये ऊँटनी खरीदोगे? मौला अली कहते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तो कहा उधार खरीद, कितनी की देनी है? कहा 100 दिरहम। आपने ऊँटनी खरीदी। थोड़ा और आगे गया तो एक और आराबी आया, एक और अरबी शख्स कहता है अली ये ऊँटनी बेचनी है? कहा बेचनी। तो कितनी की खरीदी है? कैसा क्वेश्चन है? बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ना, हमसे को पूछ ले आपकी कॉस्ट क्या है, उसके बाद तो जनाब वो कलाबे लगती हैं, भाई अल्लाह की कसम मेरी तो कॉस्ट ही इतने की है। अच्छा हमें समझ नहीं आती, बंदा पहले कॉस्ट 1000 रुपए बताता है, थोड़ी नेगोशिएशन करो तो 950 पे आ जाता है। यार अभी तो आप कसमें खा रहे थे मेरी 1000 की कॉस्ट है। हमारा ये हाल है। मौला अली शेर खुदा, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप फरमाते हैं 100 दिरहम की खरीदी। सच को आंच नहीं है। वो बंदा कहता है 160 की देनी है? बिल्कुल देनी है। 160 में आपने सेल कर दी। थोड़ा आगे गए तो पहले वाला जो अरबी था वो आया, कहा अली वो ऊँटनी कहाँ गई? कहा मैंने बेच दी। कहा मेरे पैसे दे दो। आपने 100 दिरहम दे दिए। खुशी खुशी घर आए और बीबी फातिमा के हाथ में 60 दिरहम रख दिए। खातून जन्नत कहती है अली मेरा जोड़ा इतना कीमती तो नहीं था कि 60 दिरहम का बिक जाता। सुनो मौला अली का, कहते मैंने अल्लाह से तिजारत की, मैंने अल्लाह से कारोबार किया है, 6 मिले थे वो अल्लाह की राह में खर्च किए, अल्लाह ने मुझे 60 लौटा। आए अब सुनिए, अब आगे सुनिए इसकी और इस वाक्य का खूबसूरत टर्न और सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। इस घराने की शान क्या है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। ये घराना ही चमनिस्तान करम है। अब जब सुबह बारगाह रिसालत में गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये बताते, मौला अली बताते, इससे पहले सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, ए अली तुम्हारा कल तुम्हारे साथ जो मामला हुआ तुम जानते हो क्या था? मौला अली कहते हैं अल्लाह आलम व रसूलु आलम, हुजूर आप ही बता दे मामला क्या था। कहा ए अली जो तुम्हें ऊँटनी बेचने आए थे वो कोई और नहीं, वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। ए अली जो तुमसे ऊँटनी खरीदने आए थे ना, वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। और जानना चाहोगे वो ऊँटनी कौन सी थी? ये वही ऊँटनी है कि जिस पर मेरी बेटी बीबी फातिमा खातून जन्नत कयामत के रोज सवारी करेंगे। ऐसा सखी घराना है जो तुमसे न मांगू तो फिर किससे मांगू, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। अब इस एक वाक्य से इतना कुछ है हमारे लिए। मैं कुछ और बयान ना भी करूं ना, आज इसी एक वाक्य को मैं परत खोलता चला जाऊं तो ये एक इंसिडेंट, ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या कुछ सिखा रही है। कनात किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, अल्लाह की रजा पर राजी रहना किसको कहते हैं, और फिर सखावत किसको कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा किसको कहते हैं। तो बहुत अजीब व गरीब लोग हो गए। हमें तो असबाब पर भरोसा है, हमारी तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन चलती है कि नहीं जनाब इतने साल मेहनत करूंगा तो ये मिलेगा। अपने प्लान ही खत्म नहीं होते। थोड़ा सा जनाब हमारा प्लान डिस्टर्ब हो जाए तो लोग मायूसी वाली बातें, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग माद अल्लाह सुसाइड की बातें करने लग जाते हैं। किधर गया रब पर भरोसा? ना करें ऐसा। बाज औकात आजमाया जाता है, बाज औकात इसमें बहुत सारी हिकमतें होती हैं। एक और हदीस पाक का वाकया सुनाऊंगा, फिर अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। कमाल का वाकया, और ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह वाकया सुनाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। अब जरा गौर से सुनिए, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 5, 10, 15 सालों में अल्लाह ने उनको बड़ा उरूज दिया है। अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपके रिज़्क़ हलाल में अल्लाह और बरकत दे। मगर गौर से सुनिए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते बनी इसराइल में 3 लोग थे, अल्लाह करीम को उनकी आजमाइश मकसूद हुई, उनका एग्जामिनेशन मकसूद हुई। वो तीनों बंदे कौन थे? उसमें एक बंदा था जिसको बर्स का मर्ज, कोढ़ का मर्ज होता है, एक बंदा था जिसकी आंखें नहीं थी, नाबीना था, और एक बंदा था जिसके बाल ही नहीं आते थे, गंजा था। उसकी तमन्ना बड़ी थी कि बाल आ जाए। तीनों किसी न किसी प्रॉब्लम, किसी कैलेमिटी, किसी डिफिकल्टी में थे। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा उनके पास। सबसे पहले फरिश्ता गया बर्स के मरीज के पास, जिसके जिस्म पर दाग थे, अजीबो गरीब उसकी जिल्द थी, स्किन थी, लोग उससे दूर हटते। उसने बर्स के मरीज को कहा कि भाई ये बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? वो कहता है मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये मेरी बीमारी दूर हो जाए। लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, मेरी बॉडी पर अजीब अजीब किस्म के दाग हैं। फरिश्ते ने दुआ की, उसके जिस्म पर हाथ फेरा, उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई। कहा ये बताओ तुम्हें माल कौन सा अच्छा लगता है? तो वो बंदा कहता है कि मुझे जो है वो ऊँटनी बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसको एक ऊँटनी दी जो गाबन थी, बच्चा देने वाली थी। फरिश्ता आगे चला। अब फरिश्ता पहुंचा दूसरे बंदे के पास, और वो बंदा था जो गंजा था, उसके बाल ही नहीं आते थे। फरिश्ते ने कहा तेरी ख्वाहिश क्या है सबसे बड़ी? कहता बस मेरे बाल आ जाए, इससे बड़ी क्या तमन्ना है। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा, दुआ फरमाई, उसके बाल आ गए। तो तुझे माल कौन सा पसंद है? तो उसने कहा कि मुझे जो है वो गाय बड़ी पसंद है। उसको एक गाबन गाय, बच्चा देने वाली गाय दी। 3rd पर्सन के पास फरिश्ता गया। वो कौन था? अंधा था, मादरजा, बाय बर्थ ब्लाइंड।
تیری کیا تمنا ہے؟ بولا میری تو زندگی میں ہے ہی اندھیرا، اللہ کرے میری آنکھیں آ جائیں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، دم کیا، دعا کی، اس کی آنکھیں آ گئی۔ تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ اس کو بکری دی جو بچہ دینے والی تھی، اور اس کے بعد وہ فرشتے نے برکت کی دعا دی، چلا گیا۔ اب اللہ کی شان دیکھی، اللہ نے ان تینوں کے مال میں خوب برکت دی، ہزاروں بکریاں ہو گئی، ہزاروں اونٹ ہو گئے، ہزاروں گائیں ہو گئی، یعنی اس زمانے کے وہ ملینر بلینر بن گئے۔ آفٹر سم ٹائم فرشتہ جاتا ہے اب وہ پہلے بندے کے پاس، برس کے مریض کے پاس، اور فرشتہ بھی اسی اپیرنس میں جاتا ہے، فرشتہ خود بھی برس کا مریض بن کے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے بھائی مجھے کوڑ کا مرض ہے، غریب مسافر ہوں، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، ایسا کر کہ جو اتنی سارے تیرے پاس سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں، مجھ غریب کو ایک اونٹنی دے دے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ تو سب میری ایفرٹ ہے، میرے تو باپ دادا کی میراث ہے۔ یہ تجھے اللہ نے نہیں دیا، تو کچھ عرصہ پہلے غریب تھا۔ کہتے نہیں کس نے کہا تجھے؟ میں تو پہلے سے ہی مالدار تھا، میرے تو فیملی کا یہ سارا مال ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا ہی کرے گا۔ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، اب کس کے پاس گیا؟ گنجے کے پاس۔ کہا بھائی میں بڑا غریب انسان ہوں، مسافر ہوں، تجھے اللہ نے بڑا مال دیا، اتنی گائے ہیں، ایک گائے مجھے دے دے، تو بھی تو غریب تھا کچھ عرصہ پہلے۔ کہتا کس نے کہا تمہیں میں غریب تھا؟ میں تو شروع سے مالدار ہوں، میرے باپ دادا کی جائیدادیں تھی، یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے، میں نے کیا ہے سب کچھ، میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے اگر تو صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کرے گا۔ اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو اندھا تھا، پہلے آنکھ والا ہو گیا۔ فرشتہ آنکھ بغیر کا بن کے اس کے پاس گیا کہ بھائی میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں غریب بھی ہوں، تجھے اللہ نے اتنی بکریاں دی ہیں، کچھ مجھے بھی دے دے۔ پتہ اندھا کیا کہتا ہے؟ سابقہ اندھا، سچی بات ہے آنکھ والا تھا وہ، کہتا بھائی ٹھیک کہتے ہو، میں تو پہلے اندھا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ سب میرے رب نے دیا ہے مجھے۔ تو بھی اسی پرابلم میں جس پرابلم میں میں پہلے تھا، اے میرے بھائی تجھے جو لینا ہے لے لے، مجھے رب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو بھی میری طرح غمزدہ ہے۔ اے بھائی یہ بکریاں تیری، جتنی چاہے لے جا۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے، یہ تیری آزمائش تھی جس میں تو کامیاب ہو گئی۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ صحابہ کو سنا۔ آج سچ بتائیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جب کچھ بن جاتے ہیں تو ہماری زبانوں پر یہ آتا ہے کہ یہ میں نے کیا، یہ میرا کمال ہے، یہ میرے بیسٹ ڈیسیژن تھے، یہ میرا وقت پہ فیصلہ تھا، میں نے پراپرٹی اٹھا لی تھی تو جناب اتنے آگے پہنچ گیا۔ نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائی، یہ نہ کرنا، ہمیشہ زندگی میں ایک ذہن بنائی رکھنا کہ جو کچھ دیا ہے وہ میرے رب نے دیا، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ارے مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں، اگر رب نے مجھے نوازا ہے تو یہ صرف اس کی مہربانی ہے۔ اور جب بندہ اترانے لگ جاتا ہے، جب اپنی شہرت، اپنے مال، اپنی عزت پر یہ گھمنڈ اختیار کرتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل فرما دیتا ہے۔ ہم نے کروڑوں جس کے فالوورز ہیں ان کو دیکھا منٹوں میں ذلیل ہوتے ہوئے، زکات دینے والے دنوں کے اندر زکات لینے والے بنتے دیکھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں عروج والے جیلوں میں گرفتار ہوتے بھی آپ نے دیکھے، وقت نہیں لگتا بدلنے میں، عاجزی، انکساری اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ ہم نے جو خاندان نبوت کا واقعہ سنا نا، اس میں سب سے بڑا میسج پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آزمائشیں آتی ہیں، ہم نے اس آزمائش پر صبر کرنا، ہم بے صبری کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل نے واضح اعلان فرما دیا، یعنی کمال دیکھیں، ہمیں پہلے سے بتا دیا تمہارا ایگزامینیشن آنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ نے فرمایا ان قریب تمہیں آزمائیں گے، بی ریڈی، بی کیئرفل، آپ کا ایگزام ہونے والا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی بھی چیز سے ایگزام ہو جائے گا، ہمیں ایگزامینیشن کے کوسچن بھی بتا دیے کہ کیا کیا ٹیسٹ آ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا گیس پیپر تو بتائیں کوسچنز کیا ہوں گے، قرآن نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ٹینشن آ سکتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف آئے گا، ڈر لگے گا، دشمن سامنے آ جائیں گے، ہیں بچوں کے لیے خوف ہو جائے گا، ماحول آپ کے آس پاس کا ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ والجوعی، کبھی بھوک سے پریشان ہو جاؤ گا، مال کم ہو جائے گا، غربت آ سکتی ہے۔ پھر فرمایا بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال، تمہارے مال خراب ہو جائیں گے، کبھی آپ شپمنٹ منگوائیں گے، کبھی آپ نے سٹاک خریدا ہوگا، کبھی دکان لگائی ہوگی، اچانک مال میں کوئی فالٹ نکل آئے گا، آپ کا کاروبار ڈاؤن ہونے لگ جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ والانفس والثمرات، تمہارے جسموں میں پرابلم آ سکتی ہے، ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہماری باڈی میں پرابلم، بندہ کہتا ہے چلتے چلتے بیمار ہو گیا، ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، اچانک کون سا وائرس نکل آیا، یہ ٹینشن، یہ امتحان ہونا ہے۔ والثمرات، یا تمہارے پھل، تمہارے مال، تمہارے باغات، یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ مگر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ایگزامینیشن سے جو پاس ہو جائے گا نا، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، اٹ مینز گڈ نیوز ویٹنگ فار یو، یہ ٹائم نکالنا ہے، اگر صبر سے نکال گئے
تو آگے کیا ہے؟ خوشخبری موجود ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ واویلا نہیں کرتے، کہتے اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ جب بھی آپ کو فیل ہونا کہ چلتے چلتے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو بی پریپیئر کہ مجھ پر ٹیسٹ شروع ہو گیا اور میں نے فیل نہیں ہونا ہے، میں نے صبر کے ساتھ یہ مشکل وقت گزارنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب کسی کو کہو بھائی صبر کرو تو ساری دنیا کو بتا کر کہتے ہیں جناب صبر ہی تو کر رہے ہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کو روک کے پوچھو بھائی صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ کہیں گے شاید کسی جمیل بھائی کا صبر ہوگا، یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صبر جمیل؟ یہ ریکوائرڈ ہے، اور وہ کیا ہے کہ دو بندے بیٹھے ہیں، ایک پرابلم میں ہے ایک پرابلم میں نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ کون پرابلم، پتہ ہی نہ چلے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے میں کسی تکلیف میں ہوں۔ ہاں یہ ہے صبر۔ ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا بھی خیر تو ہے، کوئی بہت بڑا لگتا ہے پرابلم ہے، ہاں بس یار بڑی مشکل میں ہوں۔ اچھا جس کو بتایا کیا وہ حل کر دے گا؟ دنیا بھر کو بتانا ہے یار سر میں بڑا درد ہے، پیٹ میں بہت درد ہے، کاروبار بڑا ڈاؤن ہے، فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں، نہ وہ ڈاکٹر ہے کہ علاج کر دے، نہ وہ کچھ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے، مگر جو صبر کا ثواب تھا نا میں نے ضائع۔ صبر کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ سنیے، بلکہ میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ ہم جیسے گناہگار آدمی کو یہ خیال تو نہیں آنا چاہیے، لیکن شیطان ہے نا کبھی خیال ڈال دیتا ہے یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، مشکلیں حل نہیں ہو رہی۔ سنو اب 2-3 حدیثیں آپ کے سارے پرابلم سالو کر دیں گے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے نا عجیب بات، اللہ مجھ سے پیار بھی کرے اور مجھ پر آزمائشیں بھی بھیجے۔ حدیث کا اگلا حصہ اس کو پراپر ایلوبریٹ کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے کہ مشیت الہی یہ ہوتی ہے، حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے نے جو دنیا میں گناہ کیے ہیں نا، خطائیں ہو گئی ہیں میرے بندے سے، اس پر کچھ آزمائشیں بھیجوں، یہ صبر کرے تو پھر میری بارگاہ میں آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں، میں سے جنت میں داخل کرے۔ یعنی یہ آزمائشیں تو مجھے میرے گناہ معاف کروانے آ رہی تھی، میرے اللہ کی بارگاہ میں مجھے اللہ سے قریب کرنے آ رہی تھی، اور میں نے واویلا کر کے، میں نے شکوے کر کے وہ سارا ثواب ضائع کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کا کوئی مرتبہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ عبادت کے ذریعے روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے، اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر نہ کرے میرے پیارے سے۔ مشکلیں آتی ہیں۔ اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں، یار میں اکیلا پریشان ہوں۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے، امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں، شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کی پرابلم اور ہے۔ زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے، یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے۔ آپ یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں، پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابھی میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے۔ جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے، کہ کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے۔ میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا، ان کے بیچاروں کو کینسر تھا۔ میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا، ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگا نا تو بیٹا رونے لگا۔ اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا۔ اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا، والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں، لیکن میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں، اللہ نے کتنی بڑی اوپر مہربانیاں کی ہے۔ اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ